سارے نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، ان کو سخت سے سخت، کٹھن سے کٹھن حالات کا مقابلہ کرنا پڑا اور حالات کی سختیاں انہوں نے گوارا کی، لیکن اٹھنے والے قدم پیچھے نہیں ہٹے، وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے اور عزیمتوں کے سفر طے کرتے گئے۔ سب سے زیادہ مشکل اور کٹھن حالات میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے اور حالات کا جبر حضور کو سہنا پڑا، تلخیاں گوارا کرنی پڑی۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی کہ ماں انتقال کر گئی۔ حضور نے اعلان نبوت کیا تو اپنے ہی مخالف ہو گئے۔ سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوا اور جس نے بدتمیزی کی وہ رشتے میں سکا چچا لگتا تھا۔ اس کی بیوی سارا دن جا کے جنگل میں کانٹے جمع کرتی تھی، ام جمیل، اور جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ان راہوں میں بکھیر دیتی کہ پاؤں زخمی ہوں گے اور منزل پہ پہنچ نہیں سکیں گے، لیکن میرے حضور گھر سے نکلتے ہیں، ان کانٹوں سے بچ کے گزرتے ہیں اور ان گڑھوں سے بچ کے گزرتے ہیں اور پھر بھی ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ کھود لیے گڑھے، بچھا لیے کانٹے، آ گیا ہوں تمہارے پاس، پیغام میں آ کے۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے تو دیتا ہے، حضور کے گھر کے سامنے کوڑا پھینک جاتے ہیں، اجنیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن میں حالت سجدہ میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور یہ وہی ایام ہیں کہ حضور کا شفیق چچا کفار کی ریشہ دوانیاں بڑھتی ہیں تو بولتے ہیں کل ما اجبتا، میرے بھتیجے جو تمہارے من میں آتا ہے کہو، میں جو ہوں تمہاری پشت پہ کھڑا ہوں میں۔ ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جناب ابو طالب بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی جو حضور پہ جان نچھاور کرتی ہیں اور کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو حضور ان سے بات کرتے ہیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، وہ ہے زوجہ رسول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نزول وحی کے بعد جب حضور کی طبیعت پر ایک گرانی آتی ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ ہی تھی جو کہتی ہیں کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، حضور آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں اور بیواؤں کا آسرا ہیں۔ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جو ہر مشکل وقت میں ڈھارس بندھاتی تھی، پشت پہ سایہ بن کے نگہبانی کا فریضہ انجام دینے والے چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط کی بدتمیزیاں بڑھ جاتی ہیں، راہوں میں کانٹے بچھتے چلے جاتے ہیں، گڑھے کھودے چلے جاتے ہیں، ادھر حضور کے غلاموں کو پکڑ کے چوراہوں میں لٹا کر کے کوڑے مارے جاتے ہیں، چکیاں پسوائی جاتی ہیں۔ حضور گزرتے ہیں تو عمار ابن یاسر کے خاندان کے ساتھ تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، ان کو مکے کے ایک چوک کے اندر ابو جہل نیزہ مار کے شہید کرتا ہے، حضرت یاسر شہید کر دیے گئے۔ بلال حبشی چکی پیستے ہیں اور بدن میں ان کے میخیں ٹھوکی جاتی ہیں۔ عجیب عالم ہے، اپنے بھی مخالف سکا چچا راستہ روک کے کھڑے ہو جاتا ہے، اوجریاں پھینکی جاتی ہیں، کانٹے بکھیرے جاتے ہیں۔ طائف گئے تو ان کا رویہ اتنا شرمناک
اور اتنا دردناک تھا کہ اس کی تلخیاں بھولتی نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب ایک دن حرم میں آئے اور وہیں ام ہانی کے گھر جو حرم کے بالکل قریب تھا رک گئے۔ فرماتے آنا بین النوم والیقظہ، میں نہ تو ابھی سویا تھا نہ ابھی جاگ رہا تھا، میری درمیانی کیفیت تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں تھا کہ جبریل براق لے کے آ گئے اور آ کے سندیسہ دیتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، محبوب زمانے کے دکھوں نے آپ کو گھیر لیا ہے اور تکلیفیں حد سے تجاوز کر گئی ہیں۔ رب کہتا ذرا آؤ نا میں رخ سے نقاب اٹھاؤں اور آپ کو جلوہ کرا کے سارے غم غلط کر دوں اور سارے دکھ دور کر دوں۔ تکلیفیں حد سے بڑھیں، اذیتیں زیادہ ہوئیں، تو مالک نے کہا محبوب وہ منظر بھی دیکھے کہ طائف کے بازاروں میں لوگ پتھر لیے کھڑے تھے، اب وہ منظر بھی دیکھو، رضوان جنت کے پھول لیے کھڑے ہوں گے، فرشتے قطاروں میں منتظر ہوں گے، وہ پتھر لیے کھڑے ہوں گے، یہ پھولوں کی کلیاں لیے جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی۔ تو حضور کے استقبال کی تیاریاں ہیں، جبریل براق لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے نشان پہ کلک کر کے ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کے لیے اپڈیٹ رکھیں۔